حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ماہ رمضان کی روزے رکھتی ہو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ نمازیں بخشش کا ذریعہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کے وقت پر ان کو ادا کیا، ان کے رکوع و سجود مکمل کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ عز و جل نے ایسے نمازی کی بخشش کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھا رہا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پہ رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور ریاح بھی خارج نہ کرو، تو ملائکہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے نرمی دی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلہ رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ اس سے کہا جائے گا، کیا میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک ٹھاک نہ رکھا اور تمہیں ٹھنڈا پانی نہ پلاتا رہا؟ زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ وہ ہے جو ادھر ادھر کی باتوں میں لگائی بجھائی کر کے مسلمان بھائیوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈلواتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے وہ انگلی اس میں سے کیا نکال کر لاتی ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، یا مالک الملک جل جلالہ، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا متاع کچھ وقت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہی ہے جو زیادہ آسانی والا ہو۔ نبی کا فرمان ہے، جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھر میں تاک جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ نکاح میں جلدی کرنا۔ ارشاد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دو اور ان کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت اٹھاؤ۔ گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔
قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم رزق کو نہیں، رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ خود بھی حیا کریں اور اولاد کو بھی درس دیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیوں کی عزت پامال نہ ہو۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دیں چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کی اپنوں کا ہو۔